اور پانچواں انقلاب سیاسی انقلاب. دنیا میں شخصی حکومتیں تھیں، کل بھی تھیں آج بھی ہیں. بادشاہت تھی، ملوکیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو سیاسی نظام دیا، جو سیاسی انقلاب برپا کیا، وہ یہ تھا شورائیت. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مذہب کے نام سے پہلی مرتبہ دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک جمہوری طریقہ کار، ایک فیڈرل سسٹم، ایک وفاقی نظام آ رہا ہے دنیا کے اندر، شورائی نظام آ رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ کے رسول خود نبی تھے، اللہ کی طرف سے گائیڈڈ تھے. آپ کا ہر حکم مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو لوگ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بدن پہ مل لیتے تھے. یہ مقام تھا اللہ کے رسول کا. آپ چاہتے تو کہتے مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، لیکن نہیں. کل لوگوں مشورہ تو کیا کر رہا ہے. اور جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے مشورہ دیا، جنگ احد میں مشورہ دیا، تو آپ اپنا مرضی کے الرغم مسلمانوں کا مشورہ قبول کیا. اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور میں کچھ تنگی ہے، ناراض ہو رہے ہیں، اور گئے معذرت کرنے کے لیے، تو ان کا نہیں، نبی زرہ پہننے کے بعد اتارتا نہیں ہے. ایک شورائی نظام دنیا میں برپا کیا، ملوکیت کا دروازہ بند کر دیا. آپ چاہتے تو کسی کو خلیفہ نامزد کر کے جاتے، لیکن نہیں، مسلمانوں پر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کے سارے دروازے بند کر کے خلافت کا سلسلہ کیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بادشاہ ہمارے درمیان نہیں آیا. کون آئے؟ خلفاء آئے، خلفاء راشدین آئے. ان پر ہماری جانیں قربان، ہمارے ملک قربان. یہ حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارے وہ سرخیل ہیں جن پہ امت ناز کرتی ہے. یہ بادشاہ نہیں تھے ہمارے. لیکن ایک زمانہ پھر آیا کہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، ہماری خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اور دوستو، آج پھر وہی زمانہ آیا ہے کہ بدترین ملوک یہ تاج دنیا کے اوپر مسلط ہے، پورے عرب ممالک میں ہو یا عجم ممالک میں ہو. اسلام کی حقیقی تصویر سیاست کے میدان میں ابھر نہیں پاتی. اور یہ جو امریکہ بہادر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ بادشاہ مسلط رہیں، اسلام کا نظریہ خلافت کبھی ابھر کے نہ آئے، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے. آپ دیکھو مصر میں کیا ہوا. حقیقی چنی ہوئی جمہوری حکومت کو ایک فوجی نے طاقت کے بل پہ ختم کر دیا اور مسجدوں میں آگ لگا دی. اور ابھی برطانیہ میں جب یہ ہو رہا تھا کہ اخوان المسلمون کو ٹیررسٹ گروپ قرار دیا جائے نہ قرار دیا جائے، تو یاد رکھو کہ برطانیہ کے کرسچن تو یہ کہہ رہے تھے وکلا کہ نہیں، یہ معصوم ہیں، اور تمہارے مسلم ممالک کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان کو ٹیررسٹ قرار دو تاکہ ہماری بادشاہتیں بچی رہیں. لعنت ہو ایسی بادشاہت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتسابی کا نظام دیا. بادشاہ جو کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن خلیفۃ المومنین جو کرے گا اس کی ذمہ داری جواب دہی عوام کے سامنے ہوگی. جب ہمارا بزرگ ترین امیر المومنین جن کے پوری امت ناز کرتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے اور کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری باتیں سنو اور میرا کہا مانو. ایک بدوی کھڑا ہو جاتا ہے، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی، تم کو یہ 2 چادر کہاں سے میسر آ گئی؟ پہلے اس کا جواب دے دو، ہم تمہاری بات سنیں گے. حضرت امیر المومنین اشارہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں گا. ایک چادر ابا کو ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی، تب جا کے آپ کا ان کا ابا بنا. دیہاتی کہتا اب آپ فرمائیے، ہم ضرور سنیں گے آپ کی بات اور عمل کریں گے. ہم کو ایسا قانون چاہیے، ہم کو وہ قانون اور ایسی حکومت چاہیے جس میں ایک بڑھیا خلیفہ کا گریباں تھام لے. اسلام نے وہ قانون دنیا کو دیا تھا. یہ گھوٹالوں کی سرزمین ہندوستان، یہاں پبلک کا پیسہ 2G اسپیکٹرم میں چلا جاتا ہے، چارہ گھوٹالے میں چلا جاتا ہے، کافن گھوٹالے میں چلا جاتا ہے، تابوت گھوٹالے میں نہ جانے کتنے کتنے گھوٹالے میں چلا جاتا ہے. اگر آج یہ احتساب کا قانون جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو دیا تھا ہندوستان میں رائج ہو جائے تو ہندوستان پھر سونے کی چڑیا بن جائے گی. تو دوستو، ہم نے تو اپنے سورج کو چھپا دیا،
ہم نے اپنے چراغ کو بجھا دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی قیادت نہیں ہے، قیادت ہوگی تو مولانا ملائم سنگھ کی ہوگی، امیر المومنین ہمارے ہوں گے تو سنگھ صاحب ہوں گے، اور تو اور ہمارے مسجدوں کے بھی امام مقرر ہوں گے تو ان میں سیاسی نیتا بلائے جائیں گے کہ آئیے شاید کوئی بادشاہت بٹ رہی ہو یا نعوذ باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے سیاست کا وہ دکھایا جائے دنیا کو، وہ خیالت، وہ ہے عدالت کا، امانت کا، خلافت کا، احساس ذمہ داری کا اور جواب دہی کا۔ تو میں پھر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کرنے کے لیے کچھ تو ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی آپ کو۔ اس امت کو ریوائیو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریات دیے ان کو کتابوں سے نکالیے اور معاشروں تک لے کر کے آئیے۔ صرف اس طرح کی محفلیں نہ سجائیے بلکہ ہر گلی تک، ہر موڑ تک دستک دیجیے، ہر گھر تک، اور پہنچائیے یہ پیغام، لیجیے اس چراغ کو اور منور کیجیے ہر گھر کو۔ انشاءاللہ وہ صبح درشاں ضرور روشن ہوگی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ یہ تھے پروفیسر سعود عالم القاسمی صاحب۔ دوستو، میں نشست کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں تہنیت نامت پیش کرنے کے لیے میں جناب محمد امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بی بی گپتا صاحب کو تہنیت نامہ پیش کریں۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا محمد احمد علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور پروفیسر سعود عالم القاسمی صاحب کو تہنیت نامہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔